وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، وفات سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائی۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میرا انداز یہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہارے مقابلہ پر آمادہ کر دیں گے۔ اگر ایسا ہو اور مقابلہ میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا۔ ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملہ میں مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا، اس کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے۔ اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمرو بن عثمان کو حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز معلوم ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کرے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازہ پر چھوڑ جاؤں گا کہ کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو مجتمع دیکھ کر خوش ہوا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر اظہار غم و افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لو۔ مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔
ولید ایک عافیت پسند انسان تھا۔ اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان بدبخت نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے، اور یہ فرما کر آپ وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کی سستی کا علم ہوا تو اس کی وجہ سے ان کو معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ عمرو بن سعید اشدق کو امیر مدینہ بنایا اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عمرو کو بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمرو بن زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا۔ عمرو بن زبیر نے پہلے تو رؤسائے مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد بمشورہ عمرو بن سعید 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ابو شریح خزاعی نے عمرو بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں، جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتاری کے لیے بھیجنا خدائے تعالی کی حدود کو توڑنا ہے، مگر عمرو بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ عمرو بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کرو، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلہ کے لیے بھیج دیا جنہوں نے اس کو شکست دے دی، اور عمرو بن زبیر نے ابن القبا کے گھر میں پناہ لی۔ اور دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے تو راستہ میں عبداللہ بن مطیع نامی شخص سے ملاقات ہوئی۔ دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ میں ایک خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے اور آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان
ان کی خدمت میں آنے اور جانے لگے۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیعت یزید سے انکار کر دیا، تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان بن سرد خزاعی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کی امیر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا اور ایک خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین کے پاس بھیجے، جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا، اور چند وفود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے، مگر حکمت و دانشمندی سے یہ کیا کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ بھیجا کہ بعد سلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھ کر سناتے تھے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ خواتین و حضرات، آگے کا حصہ سوم میں سماعت فرمائیں۔